انسان کی اس فانی دنیا میں آمد ایک عارضی سفر ہے، اور اس سفر کا اگلا انتہائی اہم مرحلہ عالم برزخ قبر کی زندگی ہے۔ موت کے بعد اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کا یہ درمیانی دور ہر انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ قبر آخرت کے سفر کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان نے یہاں نجات پا لی تو آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ یہاں گرفت ہو گئی تو آگے کا سفر انتہائی دشوار کن اور سخت ترین ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں قبر کی حقیقی کیفیت، وہاں پیش آنے والے حالات، مومن کے لیے نعمتوں اور کافر اور منافق کے لیے ہونے والی سختیوں سے کھل کر آگاہ کیا ہے۔ اس مضمون میں ہم صحیح احادیث کی روشنی میں قبر کے احوال، مومن و کافر کے ساتھ ہونے والے معاملے اور اس سے حاصل ہونے والے عبرتناک اسباق کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کی آنکھیں پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے شدت غم میں بلند آواز سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کے سوا کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ اس وقت جو کچھ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جامع اور عظیم دعا فرمائی۔ اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجے کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، ان کی پسماندگان کی بہترین کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور ان کو بخش دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے نور سے منور کر دے۔ اس وفات کے بعد حدیث مبارکہ کے اہم نکات: میت کی آنکھیں بند کرنا۔ میت کی آنکھیں بند کرنا سنت نبوی ہے۔ برے الفاظ سے پرہیز، غم کے موقع پر جزوِ فضو کرنے یا منہ سے بددعا ناگواری کا لفظ نکالنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتے اس وقت دعا پر آمین کہتے ہیں۔ قبر کے لیے نور کی دعا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے اور اس میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبر کے خطرات اور اس کے ہولناک حالات سے بارہا خبردار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عذاب قبر کے تصور سے بھی لرزہ بندام رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پا لی اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو گئیں، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے شدید تر اور دشوار گزار ہوں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ قبر میں مومن کا امتحان اور اس کی جزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ
آواز تک سنتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مردہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال اس کے لیے دفاعی ڈھال بن جاتے ہیں۔ نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب آ جاتی ہے، دیگر نیک اعمال صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ جب سر کی طرف سے عذاب یا فرشتہ آنے لگتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے، دائیں طرف سے روزہ حائل ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور پاؤں کی جانب سے نیک اعمال اور حسن و سلوک آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس مومن سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ مومن اپنی نماز کی حرص میں کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہتے ہیں تم ان قریب نماز پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ جواب دیتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آئے۔ فرشتے کہتے ہیں تم اسی عقیدے پر زندہ رہے، اسی پر تمہیں موت آئی اور انشاءاللہ اسی پر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو سے اس کی خوشی اور سرور میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ دکھا کر کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا تو اللہ نے تیرے لیے یہ جگہ تیار کی تھی جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی شکر و مسرت کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اسے نور اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو ایک پاکیزہ عمدہ مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی جنت کے درختوں میں چرنے والے سبز پرندوں کے قالب میں۔ یہ اسی آیت کریمہ کا مصداق ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات توحید و ایمان کے ذریعے دنیا کی زندگی بھی اور آخرت میں بھی ثبات و قائم دائم رکھتا ہے۔ قبر میں کافر منافق کا دردناک انجام۔ اس کے برعکس جب کسی کافر منافق یا فاجر کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کا دفاع کر سکے۔ جب اس کے سر کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو وہاں کوئی نماز نہیں ہوتی، بائیں جانب سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، پاؤں کی طرف سے کوئی صلہ رحمی یا نیک عمل موجود نہیں ہوتا۔ اسے سختی کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور وہ شدید خوف زدہ اور سہما ہوا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خوف اور بدحواسی کی وجہ سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی یاد نہیں آتا، یہاں تک کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حسرت سے کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ فرشتے اسے کہتے ہیں تو اسی شک و شبہ پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور اسی حالت میں تو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا اصل ٹھکانہ ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی حسرت، خوف اور ہلاکت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا مقام دکھا کر کہا جاتا ہے اگر تو اطاعت کرتا تو یہ مقام تجھے ملتا۔ یہ محرومی دیکھ کر اس کی حسرت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: اور جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگی عذاب قبر ہوگی۔ عذاب قبر کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ شریعت مطہرہ میں جہاں عذاب قبر سے ڈرایا گیا ہے وہیں ان اسباب کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو قبر کے عذاب کا باعث بنتے ہیں تاکہ امت ان سے بچ سکے۔ عذاب قبر کے اہم اسباب یہ ہیں: پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز پر نہیں۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔
چگلی اور غیبت۔ اسی حدیث میں دوسرے شخص کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چگلی کھایا کرتا تھا۔ نمبر 3 پر جھوٹ، زنا اور سود خوری۔ حدیث مبارکہ میں ان گناہوں کو بھی قبر کے شدائد کا سبب بتایا گیا ہے۔ عذاب قبر سے نجات کے ذرائع ہیں استعاذہ، پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے التہجد میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سورہ ملک کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے یہ سورت قبر کے عذاب سے آڑ اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز، روزہ اور صدقات کی پابندی، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا، انسان کے عبادات اور حسن اخلاق قبر میں اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ حاصل کلام و اختتام یہ ہے، عالم برزخ اور احوال قبر محض واقعات یا قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر ذی روح کی حتمی حقیقت ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیہ مبارکہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث پاک ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں کا ہر عمل، ہر نماز، ہر روزہ اور انسانوں سے کیا گیا حسن سلوک قبر کی اندھیری رات میں ہمارا ساتھی بنے گا۔ عقیدہ توحید اور رسالت کی مضبوطی یہ ہے قبر کے سوالات کا درست جواب محض زبانی یاد کرنے سے نہیں، بلکہ دنیا میں ایمان خالص اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہوگا۔ فکر آخرت۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس عارضی دنیا کی ظاہری چمک دمک میں الجھنے کی بجائے اپنی اگلی اور دائمی منزل قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں قول ثابت ایمان پر قائم رکھے، ہمارے خاتمے کو بالخیر فرمائے، ہماری قبروں کو نور ایمان اور اپنے فضل سے کشادہ منور فرمائے اور ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔